أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غیر اول الاربۃ من الرجال الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی زیبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹوں، شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہم صنف عورتوں اور اپنی کنیزوں اور ایسے خادموں سے جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور ان بچوں سے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جن سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے اکثر پاؤں میں کچھ پہنے ہوتی ہیں اور اگر زور سے پاؤں رکھیں گی تو وہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کچھ پہنا ہوا ہے پاؤں میں، اور آدمی کی نظر جاتی ہے کہ دیکھیں کیا ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں جو انہوں نے پیروں میں پہنا ہوا ہے۔ مومنوں، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ خمر کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو چھپانے کے۔ عرف میں خمار کا لفظ صرف عورت کی اوڑھنی پر بولا جاتا ہے، اس کی جمع خمرن آتی ہے۔ اور جیوب، جیب کے معنی گریبان کے ہیں۔ الارباح یعنی الف را با، العرب کے معنی سخت احتیاج کے ہیں، جسے دور کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑے۔ آیت میں نکاح کی احتیاج مراد ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی نامحرم مرد پر شہوانی نگاہ کرنا حرام ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد نگاہ سے بچنا ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اندھے ہیں؟ وہ اندھے نہیں ہیں، وہ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ ولا یبدین زینتہن، اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، یعنی زیبائش والے مقامات کو ظاہر نہ کریں، خواہ ان پر فعلاً زیورات موجود ہوں یا نہ ہوں، یعنی جن مقامات پر زیورات پہنے جاتے ہیں ان مقامات کو بھی چھپانا ہے۔ لہذا زینتہن سے مراد مواضع زینتہن ہیں، اور خود زیورات کو دیکھنا بھی حرام نہیں ہے اگر وہ پہنے ہوئے نہ ہوں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو، وہ زیبائش جو از خود ظاہر ہو، جس میں اظہار نہ ہو، ظاہر کرنا
نہ ہو، خود ظاہر ہو، اس کے لیے گنجائش ہے۔ عورتوں کی زیبائش میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہر نہ کرنے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی، جیسے سینہ، سر کے بال، داخلی لباس۔ بعض زیبائش ایسی ہیں جو اظہار کے بغیر ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے ہاتھ پاؤں۔ حدیث کے مطابق الا ما ظہر منہا میں ان جگہوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے جو دوسری قسم سے متعلق ہیں۔ مگر یہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، عورت اگر محرم نہیں ہے تو کہاں تک اسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں قدم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت میں فرمایا کہ چہرہ، ہاتھ اور کنگن کی جگہ۔ ایک روایت میں آیا ہے ظاہری زینت سرما اور انگوٹھی ہے۔ فضیل بن یسار کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا عورت کے بازو زینت میں شمار ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اوڑھنی کے اندر زینت شمار ہوتے ہیں اور کنگن کے اندر بھی۔ البتہ صاحب الجواہر فرماتے ہیں بعید نہیں اس آیت سے خود زیبائش کو بھی چھپانا واجب ہو جائے اگر یہ زیورات اپنی جگہوں پر ہوں۔ جسم کی نمائش کے بغیر صرف زیورات کو چھپانا واجب ہو سکتا ہے اگر یہ زیورات اپنے مقامات پر پہنے ہوئے ہوں۔ اس موقف پر اس آیت کا آخری جملہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ دلیل بن سکتا ہے۔ جب زیور کی آواز بھی پوشیدہ رکھنا واجب ہے تو خود زیورات کو جب پہنے ہوئے ہوں چھپانا واجب ہو جائے گا، خواہ ان زیورات کے ساتھ جسم کا کوئی حصہ نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس موقف کے مطابق وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ میں موضع زینہ مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خود زیورات کا اظہار بھی جائز نہیں ہے۔ ان روایات میں زیبائش کے مقامات کا ذکر ہے، جیسے دونوں ہاتھ، چہرہ۔ دیگر روایت میں خود زیبائش کا ذکر ہے، جیسے سرما اور انگوٹھی۔ البتہ سرمے کا چہرے سے اور انگوٹھی کا تعلق ہاتھوں سے نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں پر واجب کیا ہے؟ ان جگہوں کو چھپانا ہے جو زیبائش کے مقامات ہیں، جیسے گردن، سینہ، خواہ ان پر زیورات ہوں یا نہ ہوں، یا صرف ان پر زیورات ہونے کی صورت میں چھپانا ہے، جیسے آنکھیں، سرمگی اور ہاتھوں میں انگوٹھی ہونے کی صورت میں چھپانا واجب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ زیبائش کی جگہوں کو چھپانا واجب ہے، خواہ ان پر زیورات ہوں یا نہ ہوں۔ دوسری روایت کو ہم پہلی روایت پر حمل کر سکتے ہیں کہ آنکھوں اور ہاتھوں کا چھپانا ہر صورت میں واجب نہیں ہے، خواہ ان میں سرما اور انگوٹھی کی زیبائش موجود ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں جس سے گردن اور سینہ چھپ جائیں۔ آئے حجاب کے نزول سے پہلے عورتیں اپنی چادروں کو کندھوں پر پیچھے کی طرف ڈال دیتی تھیں جس سے گردن اور سینہ نمایاں ہوتا تھا، اور آج کل بھی ایسے اکثر خواتین کرتی ہیں۔ اس آیت میں حکم آیا جس چادر خمر سے عورتیں اپنے سروں کو چھپاتی ہیں ان سے سینوں کو بھی چھپائیں۔ چہرے کا مسئلہ روایات اور علماء کے فتاویٰ سے معلوم ہے، ہم اس پر سورۃ الاحزاب کی آیت 59 میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ وہ زیبائش جو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، ان کے بارے میں استثناءات کا ذکر ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ یعنی اپنے شوہروں کے لیے وہ اپنے آپ کو زیبائش سے آراستہ کر سکتی ہیں، بلکہ شوہر کے لیے آرائش نہ کرنے والی عورتوں کی مذمت ہے۔ یہ مستدرک الوسائل میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آبائہن میں باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا سب شامل ہیں، اور آبائے بعولتہن شوہر کا باپ، اور ابنائہن یعنی اپنے بیٹے، پوتے، نوازے سب شامل ہیں، اور ابنائے بعولتہن یعنی اپنے شوہر کے بیٹے، اور اخوانہن یعنی اپنے سگے بھائی، سوتیلے بھائی سب شامل ہیں، اور بنی اخواتہن یعنی بھائیوں کے بیٹے، اس میں پوتے، پڑ پوتے سب شامل ہیں، اور بنی اخواتہن یعنی بہنوں کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سگے ماموں اور سگے چچا بھی محرم ہیں، اگرچہ آیت میں ذکر نہیں تاہم مسئلہ ایک مسلمہ ہے۔ اور نسائہن یعنی اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، غیر مسلم، یہودی، مسیحی اور مجوسی عورتوں کے سامنے پوری زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو تمہاری زیبائش بیان کریں گی۔ اور ما ملکت ایمانہن یعنی مملوکہ کنیز خواہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، کیا اس میں غلام بھی شامل ہیں؟ ایک روایت میں فرمایا غلام بھی شامل ہیں۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ او التابعین غیر اولی الارباء یعنی ایسے تابع خادم جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، جو گھر میں خادم کی حیثیت سے کام کاج کرتے ہیں، ایسے ہوش و حواس کے مالک نہیں ہیں کہ جن سے جنسی خواہشات بیدار ہوں۔ اس کی تطبیق میں چند مثال ہیں۔ جنسی خواہشات نہ رکھنے والوں میں زیادہ سن رسیدہ لوگ، نامرد، مقطوع الذکر یا کسی بیماری کی وجہ سے جنسی خواہش نہ رکھنے والے سب شامل ہیں، لیکن روایت میں یہ سب آیت کے مصداق نہیں ہیں۔
حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں مصداق کا ذکر ہے، یعنی غیر اولی الاربا سے مراد وہ کم عقل ہیں جو عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اول طفل الذین، وہ بچے جن میں ابھی جنسی خواہشات بیدار نہ ہوئی ہوں، مثلا 10 سال سے کم عمر کے بچے، ولا یضربن بارجلہن، وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے مارتی ہوئی نہ چلائیں جن سے ان کے پاؤں کے زیورات کی جھنکار نامحرم مرد محسوس کریں اور ان کی توجہ مبذول ہو جائے۔ اس حکم سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ صرف نگاہ نہیں بلکہ باقی حواس سے بھی بچنا چاہیے جو خواہشات کو مشتعل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی عورت عطر لگا کر نہ نکلے تاکہ دوسروں کو اس کی خوشبو محسوس ہو، تو یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ اور وتوبوا الی اللہ، اس سلسلے میں تم سے نگاہ و دیگر حواس کے ذریعے لغزشیں ہوتی رہی ہیں، ان کے لیے توبہ کرو، اللہ کے تازہ وضع کردہ احکام کی طرف رجوع کرو اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ فساد کو اس کے پہلے قدم پر روکنا آسان اور مؤثر ہوتا ہے۔ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔